بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس وقت امریکہ کے ایک شہر کے اندر مختلف مقامات پر ایک انتہائی خطرناک اور بھیانک آگ لگی ہوئی ہے۔ خدا کا قہر خداوندی نے امریکہ کے بڑے بڑے شہروں کو، بڑے بڑے جنگلات کو اپنی زد میں لے لیا ہے، اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر عام بھی ہے اور دل کو دہلا دینے والے بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آگ لگائی کس نے، یا آگ لگی کیسے؟ اس سلسلے کے اندر ایک ویڈیو عام مطلب سوشل میڈیا پر عام کیا جاتا ہے، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک پرندہ ہے جو اپنی چونچ سے اپنے منہ سے آگ نکالتا ہے، اور آگ نکلتی ہے اس سے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر ایک آگ زنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا رہتا ہے کہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس پرندے کے متعلق بتایا تھا، اور آج ہمیں اس کا علم ہوا کہ یہ پرندہ بھی دنیا میں موجود ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ یہ شروعات جو ہوئی اس پرندے کی ویڈیو والی، یہ سن 2018 میں ہوئی، جب آسٹریلیا کے اندر آگ زنی ہوئی تھی، اور جب وہاں یہ حادثہ پیش آیا تھا اس وقت یہ ویڈیو عام کیا گیا، اور اس کو یہ کہا گیا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرندے کے متعلق بتایا تھا، اور دلیل اور استدلال کے طور پر مسلم شریف کی روایت خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور ہیں جن کو چاہے تم حرم میں دیکھو یا غیر حرم میں دیکھو اس کو قتل کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر جو 5 جنوا ہیں، چوہا گنوایا، بچھو ہے، چیل ہے، کوا ہے، اور کاٹ کھانے والا کتا ہے، اور جو پرندہ آگ نکال رہا ہے وہ بھی چیل ہے۔ لہذا اس واقعے کو، اس ویڈیو کو اس حدیث شریف کے ساتھ جوائن کرتے ہیں اور ملا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی حدیث شریف کے اندر، کسی بھی حدیث کے اندر اس پرندے کے متعلق کہ منہ سے کوئی آگ نکال رہا ہے یا چونچ سے آگ نکال رہا ہے، ایسے کسی بھی پرندے کا ذکر کسی بھی حدیث شریف میں نہیں ہے۔ عثمانی دارالفتاء کے اندر جب 2021 کے اندر اس سلسلے کے اندر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی صاف طور پر یہ بات نقل کی کہ ایسے کسی بھی پرندے کے متعلق حدیث شریف کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور مزید ایک بات یہ بھی اس میں نقل کی ہے کہ شراح حدیث نے جہاں پر ان 5 جانوروں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے جہاں دوسرے نقصانات گنوائے ہیں، چیل کے بھی دوسرے نقصانات گنوائے ہیں، وہاں پر کسی ایک شارح نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ چیل کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات، شیخ ابو الفتح ابو غدہ رحمہ اللہ کے ایک زبردست شاگرد ہیں، محدث کبیر علامہ شیخ محمد طلحہ منیار دامت برکاتہم، حضرت نے بھی اس حدیث شریف کے اوپر اور اس پرندے کے متعلق جب تحقیق نقل کی تو اس میں بھی یہ بات نقل کی کہ کسی بھی حدیث شریف کے اندر ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ایسا کوئی پرندہ ہے اور اس پرندے کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ اور العربیہ اردو جو ویب سائٹ ہے اور جو نیوز ہے، اس کی بھی 2021 کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ فرانسیسی نیوز ایجنسی کے مطابق اتنی بات تو درست ہے کہ بعض پرندے ایسے ہیں کہ جو جلتے ہوئے تنکے کو اٹھا کر دوسری جگہ ڈال دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آگ پھیل جائے اور وہ پرندے جو چھپے ہوئے وہ باہر نکلے اور یہ آسانی کے ساتھ اس کا شکار کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی پرندہ نہ آسٹریلیا میں ہے اور نہ کسی اور جگہ پر ہے جس کے منہ سے آگ نکل رہی ہو، بلکہ اسی ویب سائٹ پر اور اسی مضمون کے اندر آگے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ ماہرین کے کہنے کے مطابق یہ ویڈیو جو بیان کیا جاتا ہے کہ پرندے کی چونچ سے آگ نکل رہی، یہ ایڈٹ کیا ہوا ویڈیو ہے، یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی سا بھی مسئلہ ہو، اور یہ بات جو ہے وہ علامہ شیخ محمد طلحہ منیار دامت برکاتہم نے بھی لکھی ہے کہ اس کی خصوصیت اور اس چیل کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ جلتا ہوا تنکا اٹھا کر کہیں اور ڈال دے گئے، یہ تو ہو سکتا ہے اگر کوئی واقعہ پیش آ گیا ہو تو۔
لیکن ایسا کہیں پر بھی نہیں لکھا اور نہ کسی حدیث شریف میں ہے کہ ایسا کوئی پرندہ ہے جس کے منہ سے آگ نکل رہی ہو اور آگ نکلتی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی ہو۔ اسی لیے جب بھی کوئی ایسی بات سامنے آئے اس کو سیدھا حدیث شریف کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ اس لیے کوئی بھی بات آئے، کوئی بھی ایسا ویڈیو ہو، تحریر ہو، پوسٹ ہو، اس کو حدیث شریف کہہ کر شیئر کرنے سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اور اگر ہم خود تحقیق نہیں کر سکتے تو علماء دین متین موجود ہیں، ان کے روبرو، ان کے خدمت میں یہ بات پیش کرنی چاہیے اور ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے متعلق حدیث شریف میں کیا ہے، شریعت اس کے متعلق کیا بتاتی ہے۔ بغیر کسی تحقیق کے کسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کو کہہ کر اس کو بیان کرنا یہ درست نہیں۔